بسم الله الرحمن الرحيم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز حاضرین گرامی، گزشتہ نشست میں ہم لوگوں نے حقوق العباد میں ایک اہم عنوان کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں اس کے متعلق گفتگو کی تھی۔ یہ بتلایا گیا تھا کہ جہاں بیوی پر شوہر کے بہت سارے حقوق شریعت نے رکھے ہیں، وہیں پر شوہر پر بھی بیویوں کے، ہر شوہر پر اس کی بیوی کے حقوق ہیں، اور تمہیدی گفتگو مکمل کر لی گئی تھی کہ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر ادا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی زندگی میں کوئی نااتفاقی، کوئی ایسی بات جس سے دونوں کا سکون ختم ہو، پیدا نہیں ہوگی۔ اصل جو شادی کا اور نکاح کا مقصد ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے قلبی سکون کا باعث ہوں، وہ کمال درجے میں اسی وقت حاصل ہوگا جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ تو کیا حقوق ہیں، ان کا آدھا سلسلہ تو ہو چکا تھا، کئی حقوق گزشتہ نشست میں بیان کیے گئے تھے۔ آج ہم لوگ اس سے آگے چلیں گے۔ حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو، اپنی رفیق حیات کو بہت زیادہ اہمیت دیں، ہمارے دل اور دماغ میں اس کی بہت اہمیت ہو، اور اپنی بیوی کو گویا کہ سب سے زیادہ اچھا اور اپنے حق میں بہتر سمجھے۔ بہت سے لوگ شادی کرنے کے بعد اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ یار غلط جگہ شادی ہو گئی، صحیح انتخاب نہیں کر سکے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے نکاح میں جس کو بھیج دیا وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آیت پہلے بھی پڑھی گئی تھی، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز کو بظاہر ناپسند سمجھتے ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تو ہم کسی خامی اور کسی کمی کی وجہ سے یہ جو سمجھتے ہیں کہ میری شادی برابر نہیں ہوئی
یہ غلط ہے۔ اپنی ہونے والی بیوی کو ہی اپنے حق میں بہتر سمجھے اور اسی سے زندگی نبھانے اور گزارنے کا عزم کریں، اور یہ سمجھیں کہ وہی میرے حق میں بہتر ہے۔ ہماری یہ بیویاں کل قیامت میں حوروں سے بھی زیادہ حسین ہوں گی۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت نہیں ہے؟ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ حسین یہ ہماری دنیا کی بیویاں ہوں گی۔ حدیث ہے، روح المعانی میں صاحب تفسیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں حوریں زیادہ خوبصورت ہوگی یا پھر یہ جو دنیا کی بیویاں یا عورتیں یہ ہوگی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واقعتاً اس امت پر احسان کر دیا سوال کر کے۔ ہم اپنی اپنی بیویوں کو یہ حدیث جا کر کے سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، یہ جنت میں حوروں سے بھی زیادہ حسین ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً پوچھا بما ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ وہ تو حور ہیں، یہ تو دنیا کی عورتیں ہیں، پھر یہ زیادہ خوبصورت کیسے ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان عورتوں نے حوروں کے مقابلے میں زیادہ کام نہیں کیے؟ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، ذکر اذکار کیے ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کی ہے، گھر کے کام کاج کیے ہیں، کیا حوروں نے یہ سب کام کیے؟ دنیا کی عورتیں حوروں کے مقابلے میں خوبصورت اس لیے ہوں گی کہ ان لوگوں نے اتنے سب کچھ مشکلات برداشت کی ہے، شوہر کی خدمت کی ہے، گھر کے کام کاج سنبھالے ہیں، عبادات کی ہیں۔ حوروں نے تو یہ سب کیا نہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے چہرے پر ان کا نور زیادہ ہوگا۔ تو ہم لوگ یہ سمجھیں کہ ہماری یہ بیویاں جنت میں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ شوہر پر جو بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ فراخ دلی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ اپنی بیوی پر خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھے، مجبوری نہ سمجھے، مصیبت نہ سمجھے۔ خرچ کرتے ہوئے خوشی اور فرحت محسوس کرے کہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، ان پر خرچ کرنے کے لیے کمانے کو عبادت سمجھے، بوجھ نہ سمجھے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا بس کمانا ہے، کما کر بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ ارے یہ عبادت ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم نیت کریں۔ جس وقت ہم کمانے کے لیے جائیں حلال روزی، دل میں نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ اہل و عیال کا خرچ ہم کو مکمل کرنا ہے، ان کے رزق کا انتظام کرنا ہے، اس لیے میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کچھ بھی کام کریں، مزدوری کریں، ملازمت کریں، تجارت کریں، کچھ بھی کریں، آپ کا وہ مکمل کام عبادت شمار ہوگا۔ نیت پر دار و مدار ہے۔ آپ یہ نیت کر کے جائیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، تو آپ کا محنت کرنا، تجارت کرنا، مزدوری کرنا سب عبادت شمار ہوگا۔ لیکن آپ کچھ نیت نہیں کیے، آپ تو بس بوجھ سمجھ کر کے، ایک ذمہ داری سمجھ کر کے اس کو ادا کر رہے ہیں، تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھیں۔ وہ صدقے کے درجے میں ہے، اس کا مکمل ہم نیت کر کے کمائیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا، وہ بھی عبادت ہے، ہمارا دن رات عبادت بن جائے گا۔ اور پھر جو خرچ کریں گے بیوی بچوں پر، وہ بھی صدقہ اور عبادت کے درجے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا انفقته فی سبیل اللہ ودینارا انفقته فی رقبۃ ودینارا تصدقت به علی المسکین ودینارا انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک۔ ایک دینار تو وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ایک دینار اور ایک روپیہ وہ ہے جو تم غلام آزاد کرانے میں خرچ کر دو، ایک دینار وہ ہے جس کو تم کسی مسکین پر صدقہ کر دو، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تم اپنے اہل پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ ان تمام چاروں کے چاروں میں سب سے زیادہ اجر، سب سے زیادہ ثواب کا جو باعث ہے وہ دینار ہے، وہ روپیہ ہے جو تم نے اپنے اہل پر خرچ کیا ہے۔ کیا معلوم ہوا حدیث سے کہ ہم اپنے اہل و عیال پر جو بھی خرچ کریں وہ صدقہ ہے، وہ باعث ثواب ہے، اس کے بدلے میں ہماری نیکی لکھی جا رہی ہے، تو اس کو ہم بوجھ نہ سمجھیں۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھے، خوش نصیبی سمجھے، دل کھول کر ان پر خرچ کرے، ان کے لیے محنت کرے، کوشش کرے۔ جہاں پر بہت ساری نا اتفاقیاں ہوتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے سماج میں کہ شوہر کماتا نہیں ہے، عیدی ہے، کام چور ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لایا تو آپ پر اس کے نفقہ ہے، سکنا ہے، تمام چیزیں ہیں۔ اب لازم ہے کہ آپ اس کو کما کر کے دیں، اس کا خرچ مکمل کریں، اور نہیں کرتے تو پھر فساد ہوتا ہے۔ تو بیوی کے حقوق میں سے ایک حق، بڑا حق یہ ہے کہ اس پر خرچ کریں۔ خرچ کرنے کے علاوہ کچھ ہفتہ واری یا ماہانہ الگ سے کچھ رقم خرچ کے لیے دیں، اس لیے کہ جس طرح ہم لوگ کبھی کبھی باہر سے کچھ چیزیں لے کر کھانے کا دل کرتا ہے، یا مسجد مدرسے میں خرچ کرنے کا دل ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، کسی کو ہدیہ تحفہ لیتے دیتے ہیں، ایسے ہی عورت تو کمانے جاتی نہیں ہے کہ اس کے پاس الگ سے کچھ رہے۔ آپ الگ سے اپنی استطاعت اور وسعت کے موافق ماہانہ یا ہفتہ واری کچھ نہ کچھ اس کے لیے رقم طے کر دیں اور اس کو دیں۔ وہ چاہے کوئی چیز لے کر کھا لے، یا کسی کو تحفہ دینا ہو تو تحفہ دے، اپنے والدین کے لیے کچھ لے کر جائے، کچھ بھی کرے، آپ اس کو دے کر کے بھول جائیں۔ تو کچھ نہ کچھ رقم ہفتہ واری یا ماہانہ اپنی کمائی میں سے اپنی بیوی کو الگ سے دے دے، جس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت بڑھتی ہے۔ اور بیوی کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ اس کی دینی اور مذہبی تربیت کرنا، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دینداری کا مکمل خیال کرنا، خود بھی نیک راستے پر، صحیح راستے پر عمل کرتے ہوئے بیوی کو بھی اس کی ہدایت کرنا، بیوی کو بھی جہنم والے اور گناہ والے راستے سے، کاموں سے بچانا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھ رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو بچانے کا حکم نہیں ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہم لوگوں کو حکم ہے، مرد حضرات کو حکم ہے۔ آپ کو بہت سے ایسے لوگ دیکھنے کو ملیں گے جو 5 وقتہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، زندگی میں نماز کا بہت اہتمام ہے،
صوم و صلات کے پابند ہیں اور بظاہر بہت دیندار ہیں، لیکن ان کی بیوی کو آپ دیکھیں گے تو نماز کا اہتمام نہیں ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہے، دینداری دکھتی ہی نہیں۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی بیویاں اللہ والی ہیں، نیک ہیں، اور وہ خود دیندار نہیں ہیں۔ تو ہم کو یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ خود بھی فرائض کا، واجبات کا اہتمام کریں، اپنی بیوی کو، بچوں کو بھی فرائض واجبات پر عمل کرنے کی ترغیب دیں، خود بھی ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی معصیت سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نبی کے واسطے سے پوری امت کو حکم ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ دونوں طریقے درست نہیں ہیں، خود عمل کر کے گھر والوں کو حکم نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، اور صرف گھر والوں کو تنبیہ کرنا، خود عمل نہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ خود بھی دین پر جمو عمل کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی دین پر جماؤ، یہ حکم ہے۔ اب پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم خود ہی دین پر عامل نہیں ہیں، ہماری زندگی میں خود ہی نماز کا اہتمام نہیں ہے، ہماری زندگی میں خود ہی سنتیں نہیں ہیں، تو ہم گھر میں کس طرح کہیں گے؟ آدمی خود آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی رابعہ بصریہ بن جائے، میری بیوی بہت اللہ والی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے ہم خود دین پر جمیں، خود سنتوں کے پابند بنیں، خود دین کے اپنے آپ کو پابند بنائیں، اس کے بعد اپنی بیوی کو حکم کریں، ترغیب دیں، سمجھائیں، تب وہ عمل کرے گی۔ دیکھنے میں آتا ہے نعوذ باللہ گھر کے اندر نہ شوہر کو سنتوں کا اہتمام ہے، نہ بیوی کو اہتمام ہے، نہ بچوں کو اہتمام ہے۔ ہم اپنی نگاہ کے سامنے اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ ہمارے گھر سنتوں کا مذبح بنے ہوئے ہیں، سنتیں ہمارے گھروں کے اندر مردہ ہو رہی ہیں۔ یہ سب ذمہ داری والد کی ہے، باپ کی ہے، شوہر کی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ ہمارے ماتحتوں کے متعلق ہم سے سوال ہوگا، ہم نے ان کو نماز کا حکم دیا نہیں دیا، ہم نے ان کے دین کی فکر کی نہیں کی۔ اس لیے جہاں پر بیویوں کے بہت سارے ہم پر حقوق ہیں، وہیں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی دین کی فکر کریں۔ وہ نماز کا اہتمام کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، پردہ ان کی زندگی میں ہے یا نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، عام طور سے عورتیں بے پردہ ہیں، شرعی پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ اگرچہ یہ اولاً ذمہ داری اسی کی ہے، لیکن شوہر کی بھی بحیثیت شوہر ذمہ داری ہے کہ اس کو پردہ کرنے پر آمادہ کرے۔ اگر شوہر شرعی پردہ کرنے پر آمادہ نہیں کرتا، اس کو تنبیہ نہیں کرتا، تو گویا کہ شوہر بے غیرت ہے۔ جس کی بیوی بے پردگی کا شکار ہے اور وہ اسے ٹوکتا نہیں، اسے روکتا نہیں، تنبیہ نہیں کرتا، گویا کہ اس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ باغیرت مرد کبھی اپنی بیوی کے اندر بے پردگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر حق ہے کہ بے پردگی سے روکیں، غیر محرم کے سامنے آنے سے روکیں، غیر محرم سے بات کرنے سے روکیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں شادی بیاہ کی تقریبات میں کس طرح سے مرد عورتوں کا خلط ملط ہوتا ہے، محرم غیر محرم کی بھی تمیز نہیں ہے۔ خوشیوں کی، شادی بیاہ کی تقریبات میں ہماری عورتیں
غیر محرم مردوں سے بالکل مخلوط رہتی ہیں، لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، وہیں سے ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ مرد پر، شوہر پر حق ہے کہ شادی بیاہ کی تقریب کے موقع پر اپنے گھر کی مستورات کو تنبیہ کرے کہ غیر محرم کے سامنے نہیں آنا، مرد عورت کے اختلاط سے بچائے، تنبیہ کرے۔ آپ دیکھ لیں جہاں کہیں بھی شادیاں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، تو کس طرح سے مرد عورتیں خلط ملط اور مخلوط ہوتی ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں کو بے پردگی سے، غیر محرم مردوں کے سامنے آنے سے، خلط ملط ہونے سے روکے۔ اسی طرح سے ایک بڑی خرابی جو مردوں کی ذمہ داری ہے لیکن وہ روکتے نہیں، ہمارے معاشرے میں دیکھیے بعض عورتیں تو پتلا لباس پہنتی ہیں، ایسا کہ جس سے بدن جھلکتا ہے، ایسا لباس جس سے بدن جھلکتا ہے، یا ایسی اوڑھنی جس سے بال جھلکتا ہے، یا ایسی آستین ہو جس میں جالی لگی ہوئی ہو، یہ عورت کے لیے ناجائز ہے۔ عورت کا بال بھی ستر ہے، ہاتھ بھی ستر ہے۔ ایسی باریک کپڑا پہننے والی عورتیں نہ پہننے کے برابر ہیں، حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، دنیا میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو کپڑا پہنی ہوئی ہیں لیکن وہ آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ دنیا کے اعتبار سے تو وہ کپڑے میں ہیں لیکن آخرت میں وہ برہنہ ہوں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنا پتلا کپڑا پہنی ہوئی ہے کہ جس سے بدن جھلکے، ہاتھ دکھے، سر دکھے۔ اور بہت سی عورتیں وہ ہیں جو بہت فٹ اور بہت کیا نہ کہنا چاہیے کسا ہوا لباس پہنتے ہیں جس سے بدن کی ساخت نظر آتی ہے۔ گھر کے اندر محرم بھی رہتے ہیں، غیر محرم بھی رہتے ہیں، اتنا فٹ لباس کہ جس سے بدن کی ساخت نظر آئے، وہ بھی درست نہیں۔ تو چاہے پتلا لباس ہو جس سے بدن جھلکے، چاہے بہت فٹ لباس ہو جس سے بدن کی بناوٹ اور ساخت نظر آئے، دونوں طرح کے کپڑے درست نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے عام طور سے اس طرح کے کپڑوں کا لباس، اس طرح کے کپڑوں کے پہننے کا رواج ہے، اور مرد حضرات بالکل منع نہیں کرتے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، وہ اپنی بیوی کو ناجائز اور غیر شرعی لباس پہننے سے روکے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو اس طرح کے کپڑوں میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ جالی کی آستین، جالی کا دوپٹہ ہو تو عورت کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ اپنی عورتوں کو تنبیہ کریں اور روکیں اور شرعی لباس پہننے پر مجبور کریں۔ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان میں ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی حرم میں، کسی کے نکاح میں 2 بیویاں ہوں تو ان میں انصاف کرے، کمی زیادتی سے پیش نہ آئے۔ 2 بیویاں، ایک سے زائد بیویاں اگر ہوں تو سب کے درمیان، چاہے نئی ہو، پرانی ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، سب کے درمیان میں سب کی حقوق کی ادائیگی میں انصاف سے کام لے۔ اس کے بارے میں بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کانت لہ امرأتان ومال الی احداہما جاء یوم القیامۃ وشقہ مائل، جس کی 2 بیویاں ہوں اور کسی ایک کی طرف جھک جائے، مائل ہو جائے، مطلب ناانصافی کرے، تو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا یہ ایک جانب جھکا ہوا ہوگا، جس کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں گے یہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا کرتا تھا۔ تو ایک حق یہ ہے کہ اگر متعدد بیویاں ہوں تو ان میں انصاف سے کام لیں۔ یہ بیویوں کے متعلق حقوق ہیں، ان میں چند مسائل بھی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کو اپنے والدین سے ملاقات سے نہ روکے۔ بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو والدین سے بالکل منقطع کر دیتے ہیں، ملاقات کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ یہ درست نہیں ہے۔
والدین سے ملنے کی اجازت، ان کے یہاں جانے کی اجازت قریب میں ہے تو ہفتے میں ایک دن بیوی کا حق ہے کہ اپنے والدین سے ملاقات کے لیے جائے۔ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دن بیوی کا حق ہے، اور اگر دور ہو، آنے جانے میں وقت لگتا ہو، تو پھر آپسی رضامندی سے جب بھی ہو، 6 مہینے میں، سال بھر میں، جو بھی سہولت کا طریقہ ہو اختیار کر کے اپنے والدین سے ملاقات کا موقع دینا چاہیے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو چھوڑ کر کتنی مدت کم سے کم علیحدہ رہ سکتا ہے۔ ویسے تو کوئی مدت بہت شرعاً متعین نہیں ہے کہ اتنی مدت تک رہے، لیکن یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ شوہر بیوی کو چھوڑ کر بغیر اس کی رضامندی کے نہ رہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ کام کاج کرنے والے، روزی کے تعلق سے دور دراز جانے والے لمبی لمبی مدت تک باہر رہتے ہیں، تو بغیر بیوی کی رضامندی کے 4 ماہ سے زیادہ الگ نہ رہے۔ اگر بیوی کی رضامندی ہے تب تو رہ سکتا ہے، ورنہ 4 ماہ سے زیادہ الگ نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حاکموں کو، گورنروں کو جب بھیجا کرتے تھے تو یہ تنبیہ کیا کرتے تھے کہ جو شادی شدہ ہیں وہ 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیویوں سے علیحدہ نہ رہیں، 4 مہینے سے قبل آ جائیں۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر علیحدہ رہنا ہو، مجبوری کے تحت دور رہتے ہوں، تو بیوی کی رضامندی کے بغیر 4 مہینے سے زیادہ نہ رہیں، 4 مہینے میں ملاقات کر لیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کا حاصل یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر، سیکھ کر ادا کرتے رہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو کما حق ادا کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہوں گے، چین ہوں گے، راحت ہوں گے، اور زندگی بہت آرام سے کٹے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔